آج کا انسان پہلے سے زیادہ سہولتوں میں رہ رہا ہے لیکن سکون پہلے سے کم نظر آتا ہے. ایسا کیوں؟ ڈادے مسجد ڈادے مندر ڈادے جے کوئی ڈیندا ایک بندے دا دل نہ ڈھائی رب دلاں وچ رہندا خدا دلوں میں رہتا. تو جب وہاں ویرانی محسوس ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی پریشانی ظاہر ہوتی ہے. تو قرآن دل اور روح کی کیفیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا رحمان یا رحیم پڑھے اور یا سلام یا مومن یا اللہ. یا سلام کا معنی ہے سکون دینے والا. ہر بے چینی کی وجہ دنیاوی مسائل ہوتے ہیں یا روحانی کمزوری بھی ذہنی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک کلمہ کہتا ہوں بائی مائنڈ اینڈ ہارٹ تم نے ریپیٹ کرنا ہے اور ایکسپٹ کرنا ہے تو میں اشور کرتا ہوں کہ تمہاری فیلنگز ابھی چینج ہو جائیں گی. کبھی غور کیا ہے ہم نے دنیا کی ہر سہولت حاصل کر لی لیکن ایک چیز جو آج سب سے زیادہ نایاب ہو گئی ہے وہ ہے سکون. ہم اس کا علاج دوائیوں اور تھراپیز میں ڈھونڈتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ انسان کی روح کا علاج اس کے خالق کے پاس ہے. اسماء حسنی وہ روحانی علاج ہے جو دماغ کی الجھی ہوئی تاروں کو پل بھر میں پرسکون کر سکتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں ارم اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل. آج ہم بات کریں گے کہ کیسے اللہ کے یہ خوبصورت نام ہمارے سٹریس اور انزائٹی کو ختم کر کے حقیقی ذہنی سکون دے سکتے ہیں. اور اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز اسلامی اسکالر ڈاکٹر شہباز چشتی، جنہوں نے 18 سالوں میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا. ڈاکٹر صاحب، ہم گفتگو کا آغاز ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں. آج کا انسان پہلے سے زیادہ سہولتوں میں رہ رہا ہے لیکن سکون پہلے سے کم نظر آتا ہے. ایسا کیوں؟ بنیادی طور پر سہولیات کا جو تعلق ہے وہ جسمانی چیزوں کے ساتھ ہے اور سکون ایک ذہنی اور قلبی کیفیت کا نام ہے. انٹرنل انسان کے ایک ہیپینس ہو تو پھر وہ سکون محسوس کر سکتا ہے. بالکل. مثلا انسان جو ہے وہ آج اپنی اچھی گاڑی سے خوشی محسوس کر سکتا ہے، اچھا مکان، بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا، لیکن اگر وہ ذہنی طور پر پریشان ہے، قلبی طور پر پریشان ہے تو وہ سازشیں اسے سکون اور خوشی نہیں عطا کریں گی. جی. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارے فکروں کے اندر الجھا ہوا ہے. کاروبار کی پریشانیاں ہیں اور دیگر بے شمار چیزیں ہیں. مثلا فار ایگزامپل ایک شخص بہت قیمتی گاڑی خرید کر شو روم سے لے کر آتا ہے. اب وہ خوش تو بڑا ہے جی. کہ میں اتنی لگژری گاڑی لے کر آیا ہوں، لیکن ساتھ اس کو اندر سے ایک فکر بھی کھائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ چوری نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ڈیمیج نہ ہو جائے. جی. اتنا بڑا اس کے مقابلے میں ایک شخص کی آمدنی کم ہے، وہ قناعت کے اندر ہے، وہ بڑے جو ہے وہ اطمینان کی کیفیت میں ہے، اس کے پاس سہولتیں کم ہیں مگر سکون زیادہ ہے. جی. تو قرآن حکیم ہمیں یہ کہتا ہے کہ سہولیات تو ایک اس کو ڈسکرج نہیں کیا گیا دولت کمانا، سہولیات کا ہونا، لیکن اس کو مقصد زندگی نہ بنایا جائے. اور دلوں اور ذہنوں کا اطمینان قرآن مجید کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے. جی. ریممبرنس آف اللہ آلمائٹی جو ہے یہ پیس آف ہارٹ اور پیس آف مائنڈ کو جنریٹ کرتی ہے. جب فوکس اور آبجیکٹو صرف مٹیریلسٹک چیزیں ہوں، خدا سے ربط کمزور ہو، اسپرچولی انسان ٹوٹا ہوا ہو، سائیکولوجیکلی انسان بکھرا ہوا ہو، تو پھر وہ جتنی بھی مادی چیزوں کو جمع کر لے وہ سکون نہیں پا سکتا. اور پھر سب سے بڑا المیہ آج کے دور کا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ جمع کرنا، بڑا عہدہ آ جانا، بڑے منصب کے اوپر فائز ہو جانا، یہ ہمیں سکون عطا کرے گا. آلدو پیسہ جمع کرنا، اسٹرگل کرنا، بڑا عہدہ آسائشوں سے منع نہیں کیا گیا، لیکن خوشی جمع کرنے میں نہیں، خوشی تقسیم کرنے میں ہے. بالکل. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن آپ دعا مانگتے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے دولت عطا فرما اور ساتھ اپنی راہ میں خرچنے والا دل بھی عطا کر. کہ جب آپ ساتھ بیوہ کی، اورفن کی، نیڈی کی، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کی مدد کرتے ہیں، وہ سکون کی صورت میں پے بیک ہوتا ہے. جی. جب ایک ضرورت مند آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اب اس ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوگا نا، وہ ری ایکشن پیس آف ہارٹ کی صورت میں ہوگا.
پیس آف مائنڈ کی صورت میں ہوگا. اور اگر مقصد صرف اپنی ہی ضروریات اور اپنی ہی چیزوں کو کرنا ہے تو اس کے اندر پھر ایک سیلفشنس ایک آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر سکون جو ہے نا وہ بڑی کوٹھی بھی پھر سکون نہیں دیتی, بڑی کار بھی سکون نہیں دیتی. آپ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں, جو ماں کے ہاتھ کی روٹی تھی اس کے اندر اخلاص تھا نا, تو جو سکون ملتا کھانے سے, جو لذت آتی وہ 5 اسٹار ہوٹلز میں وہ نہیں آتی. تو 3 پوائنٹس ہیں اس میں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ربط انسان کا مضبوط ہو. جس خالق نے اس کو پیدا کیا, ایک قطرے سے ایک خوبصورت سانچہ, ایک خوبصورت شکل, ایک خوبصورت وجود بخشا, اس کا نہ شکرہ نہ ہو انسان. نعمتوں پر آج جو ہے نا وہ شکوہ زیادہ ہے, شکر کم ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. قرآن حکیم کہتا ہے جتنا تم نعمتوں پر شکر زیادہ کرو گے اتنا میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. اور ہماری زبان پر ہر وقت شکوہ ہے, یہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا. انسان آج کے سوشل میڈیا نے اور ٹیکنالوجی نے انسان کو کمپٹیشن کی فیلڈ میں لے آیا ہے کہ میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے اور اس سے زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ شکر گزاری ہو میرے مالک کہ بے شمار لوگ ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں مگر تو نے ہمیں عطا کی ہیں. تو اللہ کا شکر زبان سے اور اعمال کی صورت میں کرے, اور لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھے. یہ نہ ہو کہ عہدہ ملنے کے بعد اور پیسہ آنے کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ, بیہیویئر بڑا پولائٹ اور بڑا فیئر ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں اس کو سکون قلب ملے گا. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ صلہ رحمی, خاندان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا, اچھا سوچنا, اچھا بیہیویئر رکھنا. ان کی اگر کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے انسان وہ کرے, تو یقین جانیے اس کے نتیجے میں انسان کو بے شمار ذہنی اور قلبی سکون ہوگا. اور اسی میں ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں لوگوں کو بھی اس میں ساتھ شامل کرے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا سم ٹائم طعام الواحد کافی للاسنین, 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو شیئرنگ اور کیئرنگ یہ چیزیں جب ہوں گی تو پھر پیس آف ہارٹ بھی ہوگا اور پیس آف مائنڈ بھی ہوگا. صرف اکیلے ان سہولتوں میں کھیلنے سے سکون نہیں مل سکتا اس طرح سے. بالکل. اچھا, قرآن دل اور روح کی کیفیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی, روح اور دل کی کیفیت کے بارے میں قرآن مجید نے ان دونوں کو ڈیفرنٹلی ایڈریس کیا ہے. روح کا تعلق عالم امر سے ہے اور دل کا تعلق عالم خلق سے ہے. ٹھیک ہے. مثلا روح کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ یسألونک عن الروح, اے میرے حبیب لوگ آپ سے روح کے بارے میں, سول کے بارے میں کوسچن کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی, ان کو فرما دو کہ روح اللہ کا امر ہے. اللہ کا ایک ہے اللہ کا عالم خلق اور ایک ہے عالم امر. روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے. اب انسان کا ظاہری جسم ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار اس کے قلب اور اس کی روح ان دونوں سے کے بارے میں قرآن مجید میں جو ہے وہ ریپیٹڈلی ان کی پاکیزگی, طہارت اور ان کی جو گروتھ ہے اسپرچویلٹی کے حوالے سے قرآن حکیم. اچھا, قلب کی بات آئی, دل کی آئی, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ دل جو ہے نا, دل یہ سمجھتا بھی ہے اور نہ سمجھتا بھی ہے. یعنی اس کے اندر انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبلٹی ہے. مثلا کفار کے بارے میں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل تو ہیں مگر اس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. میڈیکل سائنس تو اس کو بلڈ سپلائی کرنے والا ایک آرگن کہے گی, مگر قرآن مجید اس کو ڈیفرنٹلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں. اور ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مسلط کر دی جائے. آپ کے اندر جب طلب ہو ہدایت کی تو آپ 1 قدم بڑھاتے ہیں اور اللہ کی رحمت 10 قدم بڑھ کر استقبال کرتی ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ دل بیمار بھی ہوتا ہے. اس میں بیماری یہ فزیکل ڈیزیز نہیں ہے, اسپرچل ڈیزیز ہے. تو قرآن مجید میں کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی, شرک کی بیماری تھی, نفاق کی بیماری تھی, اور وہ اندر سے سچے کھڑے نہیں تھے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے پھر ان کی بیماری کو بڑھا دیا. پھر دل اندھا بھی ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فإنہا لا تعمل الابصار, صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوئی تھی, ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور,
سینوں میں جو دل ہے نا وہ بھی اندھے ہو جاتے ہیں. آج آپ اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں ایک شخص کے سامنے سچ بولا جا رہا ہے وہ تسلیم نہیں کرتا. ایک شخص کے سامنے حقیقت حال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ہے، یہ وربل ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، سامنے دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے، سچائی کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، اپنی ضد پر، اپنی ایگو پر، اپنے اس کبر اور اس جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر ڈٹے رہتے. اب قرآن مجید کون سے دل کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد فائدہ دے گی. یہ دنیاوی ضرورت کی چیزیں ہیں، مال کمانا، اولاد کو پالنا، رسپانسبلٹیز ہیں. مگر قیامت کے دن فرمایا اللہ اس کو ویلکم کرے گا، من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے گا. اب قلب سلیم کون سا ہے؟ جو حسد سے پاک ہے، جیلسی نہیں ہے، پروفیشنل جیلسی نہیں ہے، فیملی میں جیلسی نہیں ہے، جس کے اندر کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، ایروگنس نہیں ہے، ہمبلنس ہے، شرافت و نجابت ہے، ہر کسی کے ساتھ پولائٹنس ہے. پھر جو خیر خواہی رکھتا ہے لوگوں کے لیے، جو دل لوگوں کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ بڑا سچا اور کھرا ہے وہ دل، اپنے رب ہر معاملے میں دیکھتا ہے اس میں میرے رب نے، میرے کریٹر نے، لا گیور نے اس میں کیا انسٹرکشنز دے رکھی ہیں. آپ ایک فریج کے لیے تو وہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بک وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا انسٹرکشنز ہے، مگر لائف گزارنے کے لیے قرآن مجید جو کوڈ آف لائف ہے اس سے آپ رہنمائی نہ لیں اور ایک صرف ریلیجیس ریچولز کے طور پر لے لیں اور پھر ہم کہیں کہ جو یہ ہماری پریشانیاں ہیں، یہ ہماری جو ہے محرومیاں ہیں. تو قلب سلیم وہ ہے جو رب کے ساتھ بھی اپنا رابطہ اچھا رکھتا ہے، پکا ہے، کھرا ہے، سچا ہے، اپنے رب کے احکامات کے تابع ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ رکھتا ہے. نہ وہ اس اپنے پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. اسی وجہ سے صوفی آپ دیکھتے ہیں، صوفی لوگ جن کو اللہ کے قریب سمجھا جاتا ہے، ان کے دسترخوان پر مسلمان بھی بیٹھا ہے، یہودی بھی بیٹھا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہے، سکھ بھی بیٹھا ہے، ایتھیسٹ بھی بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں ریگارڈ لیس آف کلر، کریڈ، ریلیجن، ایتھنیسٹی، اٹس آور ڈیوٹی ٹو سرو ہیومینٹی. ہم صرف لوگوں کی خدمت کریں گے، چاہے اس کا مذہب، وہ نہیں پوچھتے پہلے مذہب، وہ کہتے ہیں بھوکا ہے تو پہلے کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، اگر اس نے رات گزارنی ہے، مسافر ہے تو رات کو اس کے رہنے کا اہتمام کرو. یہ جو رویے تھے اس کے نتیجے میں لوگوں کے دل بدلے، کیفیات بدلی. تو قلب سلیم کے اوپر قرآن مجید نے فوکس کیا ہے کہ جو شخص قلب سلیم لے کر آئے گا وہ قیامت کے دن بڑا کامیاب کنسیڈر کیا جائے. کیا ہر بے چینی کی وجہ دنیاوی مسائل ہوتے ہیں یا روحانی کمزوری بھی ذہنی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے؟ پریشانی جو ہے نا وہ تو یقیناً آزمائشیں انسان پر آتی ہیں اور ازل سے آتی رہی ہیں. انبیاء پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، بہت بڑی آزمائش سے گزرے. نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور رزلٹ کیا نکلا؟ صرف چند لوگ جو کشتی میں سوار ہو سکتے. بڑی آزمائش 950 سال کا عرصہ کس صبر اور تحمل سے گزارا ہوگا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑی مشکلات سہیں، بڑی پریشانیاں دیکھیں. آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور آپ کے خاندان نے آپ کی مخالفت کی، آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے، طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے. تو آزمائش تو انسان کے اوپر آئے گی، لیکن اب اس کو جج یہ کرنا ہے کہ وہ پریشانی اور آزمائش اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے. اگر اس آزمائش میں، اس پریشانی میں انسان کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہو رہا ہے اور وہ اللہ کے حضور رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ آزمائش کسی بڑے مشکل سے نکالنے کے لیے آئی ہے، ایک بڑا مقام اور مرتبہ دینے کے لیے آئی ہے. مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے جب واپس آئے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے پتھر مارے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملک الجبال، اینجل آف ماؤنٹینس، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں میں اس بستی کو ان پہاڑیوں کے درمیان پیس دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں ریونج لینے کے لیے نہیں دنیا میں آیا. مگر وہاں رکت کے ساتھ ایک دعا مانگی، اللہم اشکو دو فقوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس. اللہ میرے پاس افراد نہیں ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں اپنی کمزوریاں تیرے حضور پیش کرتا ہوں کہ تو میری دستگیری اور مدد فرما. لیکن اگر تو اسی حال میں راضی ہے کہ مجھے پتھر پڑتے رہیں اور اس طرح کے، تو اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو ازمائش ایک حصہ تو یہ ہے کہ ازمائش تو انسانی زندگی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اب اگلا اس آپ نے پوچھا کہ کیا روحانی کمزوری، تو یقیناً سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ازمائش آتی ہے، آپ کو خاموش دعوت اللہ دیتی ہے جی، پلٹاؤ اللہ کی طرف، یہ کام درست نہیں. کبھی اس کے گناہوں کی وجہ سے کر کے آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، فرمایا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جن کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں. اور کبھی اس کو بڑا درجہ اور مقام دینے کے لیے آتی ہے. اب یہ بات کہ انسان جس وقت اندر سے تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے تو خدا دلوں میں رہتا ہے نا، جی خدا دلوں میں رہتا ہے، تو جب وہاں ویرانی محسوس ہوتی ہے تو ایٹومیٹیکلی پریشانی ظاہر ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو صوفی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ڈا دے مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جے کوئی ڈیندا ایک بندے دا دل نہ ڈائی رب دلاں وچ رہندا. اب یہ جو دل ڈانا ہے یہ کوئی نوجوان لڑکوں لڑکیوں والا دل نہیں ہے، یہ ہے کہ کسی غریب کے کو جو ہے نا اس طریقے سے مایوس نہ کرنا، اس کو کسی فرسٹریشن میں نہ لے کر جانا، کسی ماتحت کے اوپر اتنا نہ کرنا کہ اس مظلوم کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. جب وہ دعا مانگتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کے حضور جاتی ہے. تو یہ کہا کہ خدا دلوں میں رہتا ہے اور جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اپنا مسکن بناتا ہے. تو پریشانی سم ٹائم انسان اسپرچولی ڈاؤن ہوتا ہے پھر بھی پریشانی آتی ہے. اب بہتر انالیسس انسان اپنی اس کیفیت میں کر سکتا ہے، لیکن اس کا سلوشن یہ ہے کہ فوراً رجوع اللہ کرے، اللہ کے حضور معافی مانگے گناہوں کی، اللہ کے حضور توبہ کرے، اللہ کے حضور کلمات طیبات جو اللہ کا کے صفاتی نام ہیں وہ پڑھے، ذکر اذکار کرے، صدقہ و خیرات کرے. تو اس صورت میں اس کی وہ پریشانی جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے. اوکے، سکون اور خوشی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی، سکون جو ہے وہ ایک پرماننٹ کیفیت ہو سکتی ہے اور خوشی ایک ٹمپریری وقتی ہو سکتی ہے، اور حالات اور واقعات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے خوشی. کبھی صبح کو انسان بڑا خوش ہے اور شام کو ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ وہ پریشان ہو گیا ہے، کوئی ایک چیز عارضی طور پر ملی ہے اور اس سے بڑی خوشی محسوس کی. لیکن سکون جو ہے نا، سکون یہ ایک ایسی انٹرنل فیلنگ ہے، ایسی کیفیت ہے کہ ارد گرد کا ماحول بڑا ہی فرسٹریٹڈ ہے لیکن وہ اندر سے بڑا پرسکون بیٹھا ہے. وہ اشفاق احمد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، زاویہ والے. انہوں نے کہا کہ میں ایک مزدور کو رکھا ہوا تھا، امپلائی تھا میرے پاس، تو وہ میں نے اس کو زیادہ پے کرتا تھا، مور سکلڈ پرسن تھا وہ. تو ایک دن وہ نہیں آیا اور میں بڑے غصے میں کہ اس نے، میں پیسے بھی زیادہ دیتا ہوں اور چھٹی بھی نہیں لی، اور تو میں نے گاڑی نکالی اور چلا گیا. تو ان کا گھر بڑا جو ہے نا وہ خستہ حال تھا. میں گیا، اس کی بیوی نے جو ہے وہ پرانی سی دیچکی رکھی چائے پکانے کے لیے. تو میں نے کہا نہیں، کہتے ہیں میرے افسری. میں نے کہا نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے وہ تم آئے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہیں باقی لوگوں سے زیادہ پے کرتا ہوں اور تم نے اجازت بھی نہیں لی چھٹی. انہوں نے کہا، اس نے جو مجھے جواب دیا، اس نے کہا ہمارا جو کاکا ہے نا وہ آج چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، آج اس نے فرسٹ سٹیپ لیا ہے واکنگ کے لیے. تو میری وائف نے مجھے جب یہ رات کو کہا کہ ہمارا بچہ چلنے، تو میں نے کہا چھوڑو، وہ جو میں آج پیمنٹ لوں گا دیہاڑی چھوڑتا ہوں. تو میں سارا دن اس کاکے کو ادھر بھیجتا رہا اور میری وائف ادھر بھیجتی رہی. تو میں نے اس پیسے کو، اس دیہاڑی کو پیچھے رکھا اور اس خوشی کو مقدم رکھا. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو فیلنگ ہے نا،
کہ ہیپینس آپ کو کوئی اس کے لیے ڈالرز نہیں چاہیے، آپ کو پاؤنڈز اور یورو میں ہیپینس نہیں ہو سکتی. بالکل ہیپینس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو ہو سکتی ہے. یہی سوال تھا اگلا کہ کیا دولت، کامیابی اور شہرت جو ہے وہ سکون کا سبب بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے، لازمی طور پر نہیں بن سکتے. ہاں اگر دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، سٹیٹس بھی ہو، مگر ساتھ انسان کا اللہ سے ربط بھی ہو، اور اس دولت کو وہ اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے استعمال کرے. اگر اس عہدے اور مقام کو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے استعمال کرے، تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے کہا میری بیٹیاں جو ہے وہ جوان ہیں تو مدد مانگنی ہے. خلیفہ وقت تھے، تو ان کی زوجہ سے فاطمہ بنت عبد الملک سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کدھر ہیں. میں نے ان سے تو وہ وہاں گھر کا کام کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری کیا مدد کرنی ہے، یہ تو خود یہ کام کر رہے ہیں. کہا یہ تمہاری ضرورتیں پوری کر کر کے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے. تو فیم ہو، سٹیٹس ہو، دولت ہو، یہ بری چیزیں نہیں ہیں، ہونی چاہیے، لیکن اس کو جب آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے تو پھر آپ کو ریٹرن میں ہیپینس بھی ملے گی اور پیس آف ہارٹ اینڈ مائنڈ بھی ملے گا. جب آپ اس کو صرف ذاتی جاگیر سمجھیں گے اور لوگوں کی ضرورت مندوں کی ضرورت پور نہیں کریں گے، بھائی کی، بہن کی، رشتہ داروں کی صلہ رحمی نہیں کریں گے، کلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے نا، تو جتنی دیر وہ اس کا کام کرنے میں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا ہے، اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو کر رہا ہے. تو اس وجہ سے کر کے یہ چیزیں، فیم، سٹیٹس، دولت، عہدہ، منصب بہت ضروری ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ لوگوں کی بھلائی، خدمت خلق، عبادت، ذکر، اذکار اور اللہ کے احکامات کو فالو کرنا، یہ 7 چیزیں ہوں تو یہ بھی بہت بڑی سکون کا سورس بن سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ اسماء حسنہ کی اصل اہمیت کیا ہے؟ جی اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جن کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سارے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، بہت خوبصورت نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا جائے. اب لوگ ہمیں لوگوں کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ صاحب بڑے عہدے پر ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کا یہ سٹیٹس ہے. تو اسماء الحسنہ جو ہے یہ ہمیں اللہ کا تعارف کرواتے ہیں کہ اللہ کون ہے. اگر صرف ایک لفظ اللہ جو اس کا ذاتی نام ہوتا تو اس کی صفات کا پتہ نہ چلتا. تو یہ اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کہ وہ کن کن کمالات اور کن کن فضائل اور کن کن خوبیوں کا مالک ہے اس کے بارے میں آگاہی بخشتے ہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن حدیث پاک میں یہ قرآن و سنت سے فرمایا 99 نام ہیں. من احصاہا دخل الجنہ. جس نے ان کا احصا کیا، کاؤنٹ کیا، لٹرل میننگ پر ہم جائیں گے تو احصا کا معنی کاؤنٹنگ ہے، کاؤنٹ کیا داخل، وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے ان کو پڑھا، ان کو شمار کیا، ان کو گنا. لیکن مفسرین اور علماء اور شارحین حدیث نے اس حدیث پاک میں اقصا کا معنی زبانی یاد کرنا بھی لکھا ہے، اقصا کا معنی اوپر سے دیکھ کے پڑھنا بھی لکھا ہے، اقصا کا معنی ان کی میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ مثلا الرحمن کا معنی کیا ہے. جب وہ معنی سمجھ کے اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام پکارے گا یا پکارے گی تو وہ زیادہ لطف محسوس کریں گے، زیادہ اسپرچولی سٹرانگ ہوں گے کہ اسی اللہ کے نام کی میننگ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ربط مضبوط ہوگا، تعلق مضبوط ہوگا. تو یہ جو اسماء الحسنہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارنے سے انسان فقر و فاقہ، غربت، جاب لیس، یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان سے نکل سکتا ہے. اس کے ذریعے بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے بے شمار ان کے ذریعے پریشانیوں سے انسان نکل سکتا ہے. تو احادیث کے اندر اسماء الحسنہ کی بڑی فضیلت اور برکت آئی ہے. اچھا کیا اسماء الحسنہ صرف دعا کا ذریعہ ہے یا معرفت الہی کا بھی راستہ ہے؟ جی نہیں، پہلے تو معرفت الہی ہے نا، پہلے اللہ کی پہچان دیتے ہیں. مثلا القہار، الجبار،
المتکبر، کون ہے اللہ؟ تو پہلے معرفت دیتے ہیں، اللہ کی پہچان دیتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اسماء الحسنہ اللہ کے لیے ہے۔ تو پہلے اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، پہچان کرواتے ہیں، اللہ کے اوپر اعتقاد، ایمان، یقین کو مضبوط کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعا پھر آ جاتی ہے کہ اب یہ نام تم نے اس ذات کا جان لیا کہ وہ کریم ہے، بڑا جینرس ہے، بڑا سخی ہے، اب اس کے نام کے وسیلے سے تم دعا کرو تو تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ تو معرفت الہیہ کا ذریعہ بھی ہیں، اور اللہ کی پہچان جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، جتنا اللہ کا عرفان زیادہ ہوگا، اتنا اس وقت جب بندہ یا بندی دعا مانگیں گے تو ان کی دعا کے اندر اثر زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ صرف طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ ہی نہیں بولیں گے، بلکہ معانی کے سمندر میں ڈوب کر اللہ کے حضور دستے دعا اور اپنی مراد کی جولی پھیلائیں گے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو گوہر مراد بھی عطا فرمائے گا، اور ان کو ذہنی اور قلبی طور پر اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا انسان ہمیشہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہے یا یہ جدید دور کا مسئلہ ہے؟ جی، ہر دور میں جو ہے وہ مسائل تو رہے ہیں، لیکن ہر دور کے مسائل الگ رہے ہیں۔ پہلے دور میں انسانوں کا جو پریشانیاں تھیں، جو مسائل تھے، وہ جسمانی تھے یا معاشی تھے۔ آج کے نفسیاتی بھی ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، آج کے جو ہے وہ سوشل ایشوز ہیں، آج کے جو ہے وہ بے شمار دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، اور اس کے نتیجے میں سروائیول کے ایشوز ہیں۔ تو پریشانی تو ہر دور میں رہی، لیکن آج کا معاملہ مختلف ہے۔ آج پہلے علم زیادہ تھا، معلومات کم تھی، آج معلومات زیادہ ہوگی اور علم کم ہو گیا۔ علم سے مراد اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز عطا فرمائی، وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، لیکن ایک چیز کے بارے میں کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے حبیب میری بارگاہ سے علم کا سوال کرتے رہنا کہ اللہ انکریز مائی نالج۔ اب اس نالج سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا، بینیفیشیل نالج، ایسا نالج جو انسان کے اندر ہمبل رہنا ہے، ایسا نالج جو اس کی شخصیت کو سنوارے نکھارے، اور ایسا نالج جو ایسا علم جو اس کے خاندان کے لیے نفع بخشی کا باعث ہو، اس کی کمیونٹی کے لیے اور ایٹ لارج اس کی نیشن اور ہیومینٹی کے لیے وہ بینیفیشیل ہو۔ پہلے لوگوں کے جو ہے وہ رابطے اتنے زیادہ نہیں تھے، مگر تعلقات مضبوط ہوتے۔ آج رابطے بہت زیادہ ہیں، سوشل سرکل ہے، فیس بک کے اوپر 500 دوست ہیں اور 22 سے ناراضگی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک کے اوپر اتنے فالوورز ہیں اور بہن سے بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے، رابطے ہیں مگر تعلقات کمزور ہو گئے۔ پہلے لوگوں کے مکان کچے تھے اور دل پکے تھے، اب مکان سمٹڈ ہو گئے، مگر وہ ساتھ والی دیوار میں کو کراس کر کے بیمار کی عادت کرنے کے لیے تیار نہیں، ضرورت مند کی ضرورت پر پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی بیٹی کی اگر شادی ہے تو اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج جو انسان زیادہ مادی ہو گیا ہے، مادی چیزیں اسے اٹریکٹ کر رہی ہیں، مادی چیز، یہی وجہ ہے کہ وہ سکون اور حقیقی خوشی سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم پہلے لوگوں کو دیکھیں تو پہلے لوگوں کے اندر دوسروں کے لیے نفع بخشی زیادہ تھی، دوسروں کے لیے جینا زیادہ تھا، اپنے لیے جینا کم تھا۔ آج کے انسان خود غرضی کا زیادہ شکار ہو گیا ہے، اگر چاہتا ہے کہ آج بھی خوشی ملے۔ مجھے ایک میرے استاد ہیں بابا جی عرفان الحق، انہوں نے بڑی خوبصورت بات بتائی، کہنے لگے کہ میرے پاس ایک شخص بلڈ کینسر کا آ گیا، تو اس نے کہا جی ڈاکٹرز نے جواب دیا ہے بلڈ کینسر ہے، بہت مشکل ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں اگر تم کرو گے۔ تو کہا جی فرمائیں، میں ضرور کروں۔ انہوں نے کہا کتنے عرصے سے لاہور میں رہ رہے ہو؟ اب آلموسٹ اپراکسیمیٹلی 18-20 سال ہو گئے۔ تو گاؤں میں کبھی گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی بس کبھی 1-2 سال کے بعد۔ انہوں نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تم جتنے سال یہاں رہے ہو نا، اتنے دن جا کر اپنے گاؤں رہو، اور جس کو بھینس کی ضرورت ہے اس کو بھینس لے کر دو، جس کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اس کو موٹر سائیکل لے کر دو، جس رشتہ دار کی بیٹی جوان ہے اس کے جیز میں اس کی مدد کرو۔ اچھا امیر آدمی تھا، تو
18-20 دنوں کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا. تو وہ کہتے ہیں دوبارہ میرے پاس آیا جی، میں 18-20 دن رہا لوگوں کے ساتھ، میرا بہت اچھا رویہ رہا، برتاؤ رہا، ان کی ضرورتیں پوری کی ہیں. تو میں نے کہا اب جا کر اپنا بلڈ جو ہے وہ ٹیسٹ کرواؤ. تو کہتے ہیں وہ رپورٹس لے کر آیا تو میرے قدموں میں گر گیا. اس نے کہا جی صاحب وہ بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا یہ خود غرضی جو ہے نا کہ اپنی ذات کے لیے جینا، یہ بے شمار نفسیاتی جسمانی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. جب آپ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے بھلائی سوچتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور ٹینشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے، ذہنی سکون بھی عطا کرتا ہے اور برکت بھی عطا کرتا ہے. جی بالکل. اچھا، رات کے پچھلے پہر انزائٹی اور اسٹریس اپنے عروج پر کیوں ہوتی ہے؟ اس خاص وقت میں اللہ کا کوئی ایسا اسم ہے جو پڑھنے سے انسان پرسکون ہو جائے؟ جی اس کو دو پہلوں سے دیکھیں گے، ایک تو سائنٹیفکلی اور دوسرا اسلامکلی. رات کے وقت اوور تھنکنگ یا انزائٹی یا ڈپریشن کی زیادہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت دماغ جو ہے انسان کا دن بھر کے کام کاج کرنے کے بعد تھکا ہوتا ہے، اور وہ جب تھکا ہوتا ہے تو اس کو نیگیٹو جو تھاٹس ہیں ان کو روکنے کی صلاحیت ذرا کم ہو جاتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دن کے وقت تو مصروفیات ہوتی ہیں، ایک جو کام کیا، دوستوں سے بات کی، اس سے ملا اس سے ملا، اور رات کے وقت تنہائی ہوتی ہے تو یہ پھر اچانک وہ نیگیٹو تھاٹس اس کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی دن کی کاروبار کی کوئی ایسی پریشانی لے کر آتا ہے، وہ نیند کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور نیند کی جو ڈسٹربنس ہے وہ پھر پریشانیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہ بیسیکلی سائنٹیفکلی یا سائیکولوجیکلی تو اس کو ہم اس طرح انالائز کر سکتے ہیں. جہاں تک دوسرا آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کون سا اللہ کا اسم مبارک اس وقت سکون دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء ایسے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. یہ پڑھے، اور یا سلام، یا مومن، یا اللہ، یہ 3، یا وہ 3 پڑھ لیں یا یہ 3. یا سلام کا معنی ہے سکون دینے والا، سلامتی دینے والا، پروٹیکشن دینے والا، حفاظت کرنے والا. اور المومن کا معنی ہے امن دینے والا، پیس دینے والا. تو یا اللہ اللہ کا اسم ذاتی ہے. تو اگر ان اللہ کے یا مومنو، یا سلام، یا مومنو، یا اللہ پڑھیں تو اس وقت فوری اثر بھی ہو سکتا ہے، اور تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. اوور تھنکنگ ختم ہو سکتی ہے، نیگیٹو تھاٹ ختم ہو سکتے ہیں، مینٹل ڈس آرڈر ختم ہو سکتا ہے، اور انسان ایک سکون کی نیند جو ہے وہ سو سکتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جو احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لی جائیں، اور پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر پھونک دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں بھی جو نیگیٹو انرجی ہے نا، یہ شیلڈز ہیں اس کے سامنے. یہ جو صورتیں ہیں نا، نیگیٹو انرجی آپ کے اوپر آ رہی ہے، نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں، انرجی ہے، اب یہ سیکورٹی والز ہیں، وہ اس کو پیچھے دھکیل دیں گی، اور آپ کو ایک پرسکون نیند آپ سو سکیں گے، اور آپ کی حفاظت بھی کی جائے گی. کیا ہماری اسٹریس اور انزائٹی جو ہے یہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی نظر بد کا ہاتھ بھی ہوتا ہے؟ جی سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سم ٹائم ہارمونز کی کمی کی وجہ سے سٹریس آتا ہے. سم ٹائم جو دماغ کے کیمیکلز ہیں ان کا عدم توازن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو سٹریس آتا ہے. سم ٹائمز وہ چیزوں کو جو ہے وہ بیلنس میں نہیں رکھ پاتا انسان، تو اس وجہ سے آتا ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر گلٹ ہوتا ہے، جو اندر کا گلٹ ہے نا وہ سکون میں نہیں رہنے دیتا. گلٹ کیا ہے؟ اس کا حق مارا ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا. اس کا حق مارا ہے، اس کا حق مارا ہے. وہ جو دن کے وقت اگر 2 نمبری کی ہے، کسی کا مال چرایا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو جو گلٹ ہے بے قرار رکھے گا. تو پیسفل لائف کے لیے گلٹ فری لائف کا ہونا ضروری ہے. یہ بڑا امپارٹنٹ بات ہے کہ پیسفل لائف کے لیے گلٹ فری لائف ہونا ضروری ہے. تو جب وہ گلٹ فری ہوگا تو پھر اس کو سکون ہی سکون ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے تو
کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جایا جائے, کاؤنسلنگ کی جائے اور میڈیسن لی جائے. جی. اگر میڈیسن سے, کاؤنسلنگ سے, سائیکو تھراپسٹ سے جو ہے آرام نہیں آ رہا تو پھر اس کے پیچھے ایول آئی ہو سکتی ہے, نظر بد ہو سکتی ہے. اور نظر بد کے حوالے سے ایک بات میں واضح طور پر کہوں, سم ٹائم لوگ حسد اور نظر کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں. حاسد جو ہے نا وہ ایسا شخص ہے جو کہتا ہے اس کے پاس جو نعمت ہے نا یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یہ جیلسی ہے, حسد ہے. مگر دوسری عین ہے, عربی زبان میں العین, نظر بد کا لگنا, وہ کسی نیک آدمی سے بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی بندے کی انٹینشن اچھی ہے لیکن وہ کہتا ہے واو واٹ اے بیوٹیفل کار, واٹ اے بیوٹیفل ہاؤس, اور یہ اس نے گڈ انٹینشن سے کہی مگر نظر کے اثرات ایسے کہ وہ اس کے اوپر اثر کر گئی. یہ وہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے, ایگزیکٹلی لگ جاتی ہے. اور پھر حدیث کبھی حسد کی نظر بھی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا کہ نظر العین حق, ان کے نظر بد کا لگنا جو ہے یہ ثابت شدہ ہے. تو فرمایا کہ یہ نظر اتنی ظالم چیز ہوتی ہے کہ یہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے, اونٹ کو انڈیا میں پہنچا دیتی ہے, اتنی سخت ہوتی ہے. تو اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ سے آرام نہیں آ رہا تو پھر اس صورت میں نظر بد کا امکان ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے پھر وظائف ہیں, اس کے لیے پھر بہت سے طریقے ہیں جن طریقوں سے نظر بد کو اتارا جا سکتا ہے. جس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو وہ وضو کرے اور اس کے وضو کا پانی جس کو نظر لگی ہے اس کو پلایا جائے. اچھا, یہ پیار کی نظر کے بارے میں, پیار کی نظر کے بارے میں, تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اور پھر اس کے علاوہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں یہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. 313 مرتبہ منیمم ان کا ہے کہ اگر پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, اللہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ جیلسی کر رہا ہے تو میری حفاظت فرما. تو یہ اس کے لیے ایک سیکیورٹی جو ہے وہ حصار ہوگا, اس کے نتیجے میں اس کے اثرات بد ختم ہوں گے اور وہ شخص ہلکا پھلکا فیل کرے گا. پھر اسپرچل فیلڈ کے اندر اور بھی کئی طریقے ہیں جن میں جو ہے وہ پانی کا دم کرنا بھی ہے اور کلمات طیبات کا پڑھنا بھی ہے, دم کروانا بھی ہے. کافی چیزیں جن سے پھر نظر بد کے اثرات کو زائل کیا جا سکتا. اوکے, جب پینک اٹیک آتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ بس اس کی جان نکلنے والی ہے. روحانی طور پر اس وقت انسان پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے, اور اللہ کا کون سا ایسا اسم ہے جو اسے اس کیفیت سے نجات دلا سکتا ہے؟ جی, پینک اٹیک جو ہوتا ہے وہ اس صورت میں انسان کا دل اور دماغ میں جو خطرے کا الارم ہے نا وہ فوراً بجنا شروع ہو جاتا ہے, اور مائنڈ جو ہے وہ فائٹ اور فلائٹ رسپانس پر چلا جاتا ہے, اور لگتا ہے کہ سانس اکھڑ گئی ہے, اب جان نکلنے والی ہے, بس میں تو ختم ہو گیا. بالکل, یہ تو سائیکولوجیکل پہلو ہے اور میڈیکلی. لیکن اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا اذ زاغت الابصار, جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. ان حالات میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا جبارو, ٹھیک ہے, جس کا معنی ہے اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے, اے دلوں کی مرمت کرنے والے, ہارٹس کو ریپیئر کرنے والے, میری دستگیری اور مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا جبارو پڑھنے سے دل کے اندر اس وقت جو دل ڈول رہا ہے, سخت ڈوبا ہوا پریشانی میں, اس سے وہ نکلا جا سکتا ہے. سیکنڈلی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ انسان اس وقت کثرت سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کنز من کنوز العرش, اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, ٹریجر آف گاڈ, اللہ کا خزانہ ہے. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ایک کلمے کے پڑھ لینے سے 99 بیماریاں ختم ہوتی ہیں. 99 ڈیزیزز صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے ختم ہوتی ہیں. اور ان میں سب سے جو لائٹر ہے وہ غم ہے, جو دل ڈوبا جا رہا ہے اور مینٹلی انسان بڑا ڈسٹرب ہے,
تو کہا جو سب سے چھوٹی ہے بیماری دور ہوتی ہے، وہ غم ہے، وہ فوراً وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان تھوڑا سا سنبھلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ سمجھیں یہ چھوٹی ہے تو اس سے بڑی بڑی 98 اور بیماریاں ہیں جو اس کلمے کی برکت سے ختم ہوگی. تو اس وجہ سے یا جبار ہو فوری طور پر پڑھے، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر 2 نفل پڑھ کے وضو تازہ کر کے نفل پڑھ کے حاجت کے اللہ کے حضور عرض کرے کہ میں اس پریشانی میں گر گیا ہوں، اللہ تو مستغیث ہے، تو مدد کرنے والا ہے، تو میری دستگیری، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والا رب اس پریشانی میں میری دستگیری اور مدد فرما. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے اس کا سب سے بڑا جو اس کی انزائٹی ہے نا اور اسٹریس، وہ ہے جی کریئر سروائیول. تو اسماء الحسنہ کا ایسا کون سا کمبینیشن ہے جو پڑھنے کے بعد وہ اس کیفیت سے نکل سکتا ہے؟ بہت اچھا کویسچن کیا آپ نے، بڑا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ہے آج کے دور کے اعتبار سے. جی. اصل یہ ہے کہ آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ اس کا مستقبل میرے ہاتھ میں ہے، جبکہ ایمان اس کو بتاتا ہے کہ تیرا مستقبل تیرے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تجھے اپنے رب کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے فیصلے کے سامنے سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیمار تھا، تو آپ دعا مانگ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اضطراب کی کیفیت میں. بیٹا فوت ہو گیا اللہ کی رضا سے، تقدیر ایسی. تو اب بڑے اطمینان کی حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے کہا حضور پہلے آپ بڑے اضطراب میں تھے، پریشان تھے، ابھی وقت ہے رونے کا اور واہ ویلا، ابھی تو آپ بڑے سکون سے اور بڑے اطمینان سے بیٹھے. تو بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا پہلے مالک فیصلہ کر رہا تھا، بیٹا بیمار تھا تو وہ فیصلہ کر رہا تھا، تو میں نوافل پڑھ کے عرض کر رہا تھا شاید فیصلہ بدل دے، میں صدقہ کر رہا تھا شاید فیصلہ بدل دے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری اس دعا سے شاید اللہ اس تقدیر کو بدل دے. اب تو اس نے فیصلہ کر دیا ہے، اب میں کوئی شکوہ نہیں کرتا، سر تسلیم خم ہے. جو رب نے فیصلہ کیا ہے وہ درست کیا ہے. اچھا، ایک تو ہم جو شکوہ کو نہ رہتے ہیں ہر چیز کے اوپر کہ یہ جو ہے یہ مجھے نہیں ملی، یہ مجھے نہیں ملی، یہ نہیں مجھے ملی. کیریئر اور بیٹر فیوچر کے لیے اپنی پلاننگ کیا ہے؟ اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ پلاننگ بھی کریں، ہارڈ ورکنگ بھی کریں، سٹرگل بھی کریں، مگر اللہ پر توکل کر دیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا عزمت فتوکل علی اللہ. اے میرے حبیب، جب تو کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اسٹرانگ ول پیدا ہو جائے، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ کا نام لے کر وہ کام شروع کر دو. اچھا، اللہ تعالیٰ کے مثلا 2 نام ایسے، ایک بندہ کوشش بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کہتا ہے نتیجہ میری مرضی کے مطابق نہیں آ رہا، تو وہ سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے ضرور. میرا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ڈالنا ہے. 2 نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں، مثلا اللہ کا ایک نام ہے عالم، ٹھیک ہے، اور اللہ کا ایک نام ہے الغنی. جو غلط فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ یا عدم علم کی بنیاد پر ہوتا ہے یا کسی لالچ کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور اللہ عالم ما کان و ما یکون ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور وہ الغنی ہے، بے نیاز ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے. تو نہ کوئی لالچ ہے اور نہ کوئی عدم علم ہے جس کی وجہ سے تیرے حق میں یہ فیصلہ اللہ غلط کر رہا ہے. وہ وقت آنے کے بعد تجھے اندازہ ہوتا ہے انسان کہ یہ جو اللہ نے میرے حق میں کیا، اس وقت میں پریشانی میں تھا، اللہ نے بہتر فیصلہ کیا ہوا تھا. کہ تو ایک پھول مانگ رہا تھا، اللہ نے وقت آنے پر تیرے لیے گلشن تیار کر رکھا تھا. تو ہی ناداں تھا کہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، وگرنہ گلستان میں علاج تنگی یہ داماں بھی تھا، تیرے دامن کی تنگی کا علاج بھی تھا. تو دوسری بات میں عرض کرتا ہوں کہ کیریئر کے لیے، بیٹر فیوچر کے لیے سورہ یوسف کو اگر ہم پڑھیں نا، تو ایک نوجوان ہے یوسف، گھر سے بھائی لے گئے ہیں، کنویں میں پھینک دیا ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں ایک یہ بچے آج کل کے اولاد کے کنویں میں گرے ہیں،
تو وہاں مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. You have to be a hopeful person. Never lose your hope. امید کو کبھی نہیں چھوڑنا. یہ نہیں دیکھا کہ کنویں میں گر گیا ہوں میری اب ختم جرنی ختم. نہیں, اللہ پر اعتماد, اللہ پر یقین, اللہ پر بھروسہ, اللہ کی طرف رجوع, اور وہاں سے نکالے اور پھر غلام بنا لیے گئے. ایک نئی آزمائش سٹارٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. وہاں سے پھر الزام لگتا ہے اور جیل میں چلے جاتے ہیں. لیکن جہاں ایک خاتون ان کو یہ کہتی ہے کہ کوئی تنہائی ہے دیکھ نہیں رہا میری طرف اٹریکٹ ہوں, تو وہاں جملہ کیا بولا, معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا. ٹھیک ہے. آج کا نوجوان جو کیریئر یا بیٹر فیوچر کے لیے پریشان ہے وہ یہ دیکھے کہ میرا کریکٹر کتنا مضبوط ہے, میرا رب کے ساتھ تعلق کتنا ہے. ہارڈ ورکنگ ایک ایلیمنٹ ہے, بیٹر پلاننگ ایک ایلیمنٹ ہے, ایجوکیشن ایک ایلیمنٹ ہے, مگر سکسیس, حقیقی سکسیس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جو جتنا کردار مضبوط ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد انسان کے شامل حال ہوتی چلی جاتی ہے. سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ کنویں سے بھی نکالا گیا, غلامی سے بھی چھڑایا گیا, جب جیل میں ہیں تو وہاں اپنا کھانا دوسرے قیدی کو بلا کر کھلاتے ہیں, ان کے کاموں میں ان کے مددگار بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب انسان مستقل مزاجی سے اللہ پر یقین رکھے, ایمان مضبوط رکھے, کردار اچھا رکھے, اللہ پر توکل رکھے, اعتماد رکھے, اللہ کو ہر لمحے تنہائیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا دیتا ہے. یہ سکسیس کا سفر ہے. آج بھی ایمان آج زیادہ خطرے میں ہے. سوشل میڈیا ہے, سکرین پر ہر وقت انسان کو دعوت گناہ دی جا رہی ہے. اگر آج وہ اللہ کا خوف, تقوی, پرہیزگاری, رائٹیسنس, پائٹی آف گاڈ, فیئر آف گاڈ, اس کو اختیار کرتا ہے تو صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے, اللہ اس کو اخروی کامیابی سے بھی ضرور جو ہے مالا مال کرتا ہے. تو بالکل یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے نوجوانوں میں. اپنی ایجوکیشن لیں, محنت کریں, دیانتدار رہیں. بددیانتی بھی جہاں آتی ہے تو کامیابی رک جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی واعظ ان دو جملوں سے خالی نہیں ہوتا تھا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ. جو شخص آنیسٹ نہیں ہے, جس کے اندر آنیسٹی اور انٹیگریٹی نہیں ہے, اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں, دکانداری کر رہے ہیں, مگر اندر سے ڈنڈی مار رہے ہیں, کوئی ایمان نہیں ہے. پھر لا دین لمن لا عہد لہ, اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے پرامس کو فلفل نہیں کرتا. آج ہماری سوسائٹی میں دیکھ لے کون وعدے کی تکمیل کرتا ہے. میں جس ملک میں رہتا ہوں وہ نان مسلم کنٹری ہے, وہاں ہماری کمپنی کہتی ہے کہ ہم آپ کو وینسڈے مارننگ کو یہ آرڈر ڈلیور کریں گے, مگر وہ اتنے پرو ایکٹیو ہے اور اتنا پرامس کو فلفل کرتے ہیں کہ ٹیوزڈے نائٹ کو آرڈر ڈلیور کر دیتے ہیں. یہاں بیچارہ کسٹمر جا کر دھکے کھا رہا ہوتا ہے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہاں جو ہے وہ لوگ کوئی شاپنگ کرنے کے لیے گیا ہے تو وہ مسکرا کے ملتے ہیں, کہتے ہیں ویلکم, اور اس کے بعد جب سودا لیا تو تھینک یو, سی یو لیٹر. اور یہاں ہمارا دکاندار منہ سجا کر بیٹھا ہوا ہے اور تفکرات کے اندر ڈوبا ہے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقہ, جب تو دوسرے بھائی سے اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملتا ہے تو اللہ تجھے چیریٹی اور صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. یعنی ان چیزوں کو انہوں نے بزنس ٹولز کے طور پر لیا اور کامیاب ہو گئے. اور ہم بینگ اے مسلم ان کو اپلائی نہ کر سکے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر, اور ہم خوف زدہ ہیں, پریشان ہیں, مایوس ہیں. تو 3 پوائنٹ. فرسٹ آف آل نیور لوز یور ہوپ, ہمیشہ ہوپ فل رہیں, پر امید رہیں. دوسری بات اپنی اسٹرگل کو کبھی نہ چھوڑے, اپنی محنت کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. اللہ کا اور فطرت کا اصول ہی نہیں ہے کہ محنتی آدمی کی محنت کو ضائع کر دیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ آنیسٹی اور انٹیگریٹی, اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو حضور کی پہچان یہ تھی جا الصادق, سچا آ گیا, جال امین و امین آ گیا. لوگ نام ذاتی نام سے کم جانتے تھے, ٹروتھ فل اور آنیسٹ پرسن کے نام سے زیادہ جانتے تھے. یہ آنیسٹی اور انٹیگریٹی آپ کو اپنے کیریئر میں بہت آگے لے کر جائے گی. ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں
تو وقتی طور پر سکون ملتا ہے، جو انزائٹی اور ڈر ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتا ہے. کیا ہم کوئی ایسی غلطی اپنی نیت میں کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بیسیکلی ہم اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب مصیبت پڑتی ہے. جب بیمار ہوئے تب یاد کیا، جب مصیبت آئی تب یاد کیا، جب خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ لڑائی ہے تب جا کر دعائیں مانگنے لگے. ہم خوشحالی میں اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم جو نارمل لائف میں اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ یعنی ہمارا خود غرضی والا سودا ہے نا کہ جی اب پریشانی آ گئی ہے، اب مولوی صاحب کو بلائے اور گھر بچے پڑھائے کیونکہ یہ پریشانی ٹل جائے. اور جو ہی وہ پریشانی ٹلی تو پھر ہم اسی طرح دوبارہ شروع ہو گئے، نمازیں ریگولر شروع کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایزی ہو جاتے ہیں. دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاتا، تو وہاں کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ تو ہر عیب نقص اور کمزوری سے پاک ہے، میں ہی جو ہے وہ اس کوتاہی کا شکار ہوا ہوں جو تیرے اس رول کو میں نے فالو نہیں کیا. اچھا، وہاں ایک لفظ آیا قرآن مجید میں جو بڑا ریلیونٹ ہے اس آپ کے کویسچن سے. اللہ نے فرمایا اگر یونس ہماری تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اگر ہر وقت ہمیں یاد کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا. کیونکہ وہ ریگولرلی مجھے یاد کرتا تھا، وہ میری یاد نہیں بلاتا تھا. آج تھوڑی سی وائلیشن ہو گئی اور مچھلی کے پیٹ، تو میں نے اس کی جو سابقہ نیکیاں ہیں نا اس کی وجہ سے مشکلات سے وہاں سے نکالا اور مچھلی کے پیٹ سے اور اس ظلمات اور طریقے سے نکالا. اور لفظ قرآن مجید کے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کو غم سے نجات عطا کی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ سٹوری اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ مومنوں کو بھی اس کے ذریعے نجات عطا کریں گے. تو سرکار نے فرمایا جو مشکل میں پھنسا پڑے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ٹمپریری اس وجہ سے رہتی ہے وہ خوشی اور سکون کہ ہمارا ٹمپریری تعلق ہے. اگر ہمارا تعلق پرماننٹ بن جائے تو ہماری خوشیاں بھی پرماننٹ ہو جائیں، ہمارا سکون بھی پرماننٹ ہو جائے اور ہم جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں. کیا مختلف اسماء الحسنی ڈفرینٹ روحانی کیفیت پیدا کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. مثلاً جب انسان الرحمن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے. اللہ از ویری کائنڈ، ویری کمپیشنیٹ. الرحمن اور رحیم سے اور اگر یہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کے اندر بھی کائنڈنیس آتی ہے الرحمن پڑھنے سے. اسی طرح الرزاق کو پڑھتا رہتا ہے الرزاق کو، تو اس کے نتیجے میں رزق کی کمی کا جو خوف ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، رزق کی کمی ہو جائے گی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، جس شخص نے کلمہ استغفار کو لازم پکڑ لیا، چلتے پھرتے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، مگر حضور نے فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں. تو اچھا، جس نے اس کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیا، چلتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے استغفر اللہ واتوب، حضور نے فرمایا 3 انعام ملیں گے. من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل دیک مخرجا. دوسرا، اللہ اس کو پہلی بات یہ ہے کہ ہر دیگ سے، تنگی سے نجات دے گا. مخرج آپ عربوں میں جائیں نا تو ایئرپورٹ پر لکھا ہے مخرج، ہمارے ہاں امریکہ کے اندر ایگزٹ، کہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، یہ مشکل آ جی ہے تو اس راستے سے آپ نکل سکتے ہیں. تو فرمایا پہلا انعام تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا کہ اس کو ہر مشکل سے ایگزٹ دے گا، ہر پریشانی سے نجات دے گا جس نے کلمہ استغفار کو لازم پکڑ لیا. دوسرا یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات عطا فرمائے گا. لفظ غم سے زیادہ ہوتا ہے، غم لائٹر ہے، غم ایسا غم ہوتا ہے جو انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میری کمر ٹوٹ گئی، میرا تو کچھ نہ بچا. فرمایا جس نے کلمہ استغفار کو لازم پکڑ لیا، پہلے اللہ تعالیٰ اس کو تنگی سے، مشکل سے، پریشانی سے ایگزٹ دے گا، فوراً نجات دے گا. سیکنڈلی اللہ پاک اس کو اس غم سے، اس پریشانی سے، اس ڈیپ سارو سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا. اینڈ تھرڈلی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے لیے وہاں سے روزی کا اہتمام کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ جھوٹے عاملوں کے پاس یا جھوٹے پیروں کے پاس جانے کے بجائے
وہ اللہ سے رجوع کرے. سچے ولی اللہ کے پاس جانا تو بڑا برکت کا باعث ہے، لیکن جو صرف جو ہے نا اتنے مرغے لے آؤ اور اتنی قمیضیں لے آؤ اور اس طرح کی، ان سے ایوائڈ کر کے جہالت کے اندر جو پنسے ہوئے ہیں، استغفر اللہ واتوب، اس سے بڑی گواہی کو ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے مشکل سے نکال دے گا کلمہ استغفار کے صدقے، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا کلمہ استغفار کے صدقے، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے روزی کا، جاب کا، امپلائمنٹ کا انتظام کر دے گا اس کلمہ استغفار کے صدقے، اللہ اس کے لیے ہڈن بلیسنگز پیدا کرے گا. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس. میں آپ کو ایک ذاتی دلچسپی کی سٹوری بتاؤں، چونکہ آپ کا پوڈ کاسٹ ڈپریشن کے حوالے سے، میرے پاس نیو یارک میں ایک عورت آئی تو وہ سخت ڈپریشن کا شکار تھی، اینڈ شی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو سیوسائڈ. میں اتنی زیادہ انڈر ڈپریشن ہوں اور فرسٹریشن کا شکار ہوں، سو کہ میں جو ہے تو یو آر اے لیڈر آف مسلمس، کین یو ایڈوائز می؟ میں نے کہا سسٹر لوک، میں آپ کو ایک کلمہ کہتا ہوں اور اگر تم نے اس کو پڑھ لیا تو میں اشور کرتا ہوں کہ تمہاری فیلنگز ابھی چینج ہو جائیں گی. تم نے میرے ساتھ پرومس کرو کہ تم نے یہ میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، اور ناٹ اونلی وربلی، بائی مائنڈ اینڈ ہارٹ تم نے ریپیٹ کرنا ہے اور ایکسپٹ کرنا ہے اسلام کو. تو میں تمہیں ایشور کرتا ہوں کہ یہ جو تمہاری فیلنگز ہے چینج ہو جائیں گی. کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ ڈپریشن گلٹ کا نتیجہ ہے، کسی ظلم کا نتیجہ ہے، کسی ناانصافی کا نتیجہ ہے، کسی جو ہے وہ بددیانتی کا نتیجہ ہے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گلٹ ختم ہو جاتے ہیں. تو میں تمہیں اشور کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، اگر تم آج مسلمان ہو جاؤ، ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، تو تمہارا یہ ڈپریشن، انگزائٹی فوراً ختم ہوگی، امیجیٹلی. اس نے آ کے اوکے آئی ایم ریڈی ٹو ایکسپٹ اسلام. تو میں نے انگلش میں اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا ہاؤ ڈو یو فیل رائٹ ناؤ، اب تمہاری فیلنگز کیسی ہیں؟ تو اس کے الفاظ یہ تھے آئی ایم فیلنگ لائک آئی ایم فلائنگ ان دا ایئر. مجھے لگ رہا ہے کہ میں تو ہوا میں اڑ رہی ہوں. تو میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when a person accept Islam that person feels like a newborn baby. تو نیو بورن بیبی کے اوپر تو کوئی برڈن نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یو آر بیٹر دین us today because the chart of your deed is very neat and clean. We carry some sins and some kinds of different things, but your chart of deed is neat and clean. That's why you are feeling like you are flying in the air. تو یہ جو گلٹ ہے یہ ڈپریشن کی بنیاد ہے. یہ جو گلٹ ہے نا انصافی ہے، بددیانتی ہے، ظلم ہے، خاندان سے لڑائی جھگڑے ہیں، ماں باپ کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، یہ چیزیں فرسٹریشن کی طرف لے کر جاتی ہیں. جب ہم اس گلٹ سے نکلیں گے اور گلٹ فری لائف گزاریں گے تو یہ ڈپریشن اور انگزائٹی فری لائف ہوگی. ہم سکون تلاش کرتے کرتے پوری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں، لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے کہ سکون تو ہمارے اپنے اندر اس ایک پکار میں چھپا تھا جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے. انزائٹی اور ڈر کا خاتمہ اس دن ہو جاتا ہے جس دن آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ناموں کی طاقت آپ کے ہر خوف سے بڑی ہے. لہٰذا اللہ کا نام لیں اور پرسکون ہو جائیں. یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. اللہ حافظ.